أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق الله العظيم۔ سورہ طور ہماری چل رہی ہے، 27واں پارہ ہے، آیت نمبر 22 سے ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 28 تک۔ آیت نمبر 21 کے آخر میں ایک چھوٹی سی بات تھی جس کا میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آیت نمبر 21 میں یہ والی بات تھی کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، یعنی بچے بھی مسلمان تھے، تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ جنت میں شامل کر دیں گے، اور ان کے عمل میں یعنی ماں باپ کے عمل میں کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ ہر انسان کی جان اپنی کمائی کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ہر انسان کی جان اپنی کمائی کے بدلے میں رہن میں رکھی ہوئی ہے۔ رہن عربی لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں گروی رکھنا۔ گروی رکھنا، مثال کے طور پر میں نے کسی سے 1,00,000 روپے ادھار لیے، بطور ضمانت کے اس نے مجھ سے موٹر سائیکل گروی رکھوا لی۔ یہ موٹر سائیکل آپ کی میرے پاس رہے گی، جب آپ 1,00,000 روپے دے دیں گے تو یہ آپ کی موٹر سائیکل آپ لے جانا۔ تو یہ جو موٹر سائیکل ہے یہ رہن ہے، گروی طور پر رکھی ہوئی ہے۔ تو اب یہاں اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر انسان کی جان بطور کمائی کے گروی رکھی ہوئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جل جلالہ نے ہر آدمی کو صلاحیت دی ہے، ہر آدمی کو صلاحیت دی ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، سوچ دی ہے۔ یہ صلاحیت کہاں استعمال کرتا ہے؟ اس کی یہ صلاحیت، اس کا دل دماغ، اس کی سوچ، اس کا چلنا پھرنا اگر ایمان میں، عمل میں اور ایمان کے زندہ کرنے میں اور اللہ کے دین کی محنت میں اپنے دل دماغ، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے پیسوں کو اس نے لگایا، تو گویا کہ یہ جو اس کی جان گروی رکھی ہوئی ہے، اس نے صلاحیتیں لگا کر کے، اس نے صلاحیتیں لگا کر کے اپنا ادھار اتار لیا۔ اس کے ذمے تھا صلاحیتوں کو سیدھا صحیح لگانا۔ جیسے 1,00,000 روپے والے کے ذمے تھا کہ 1,00,000 روپے کما کر کے اس آدمی کو دے دے جس کا ادھار ہے، اور وہ تمہاری موٹر سائیکل تمہیں دے دے گا۔ ایسے ہی جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہے تمہیں، ان صلاحیتوں کو صحیح لگاؤ گے تو تمہاری جان گروی رکھی ہوئی ہے اللہ کے پاس۔ اب تم نے صلاحیت صحیح لگا لی تو تم نے اپنی جان کو جو گروی رکھی ہوئی تھی وہ چھڑا دیا تم نے۔ جیسے 1,00,000 روپے تو موٹر سائیکل گروی رکھی ہوئی تھی، تم نے 1,00,000 روپے کما کے دے دیے تو گروی موٹر سائیکل آزاد ہو گئی۔ ایسے ہی تمہاری جان گروی رکھی ہوئی ہے، تم نے اپنی صلاحیتیں صحیح استعمال کر لی تو تمہاری جان جو گروی رکھی ہوئی تھی وہ آزاد ہو گئی۔ تو اللہ جل جلالہ نے، ماں باپ نے نیکیاں کی، بچے بھی کیا تھے؟ بچے بھی کیا تھے؟ وہ مسلمان تھے۔ تو اللہ جل جلالہ ان بچوں کے ایمان کی وجہ سے، اس لیے کہ ہر آدمی گروی رکھا ہوا ہے، ماں باپ بھی مسلمان، انہوں نے خوب عمل کیے، تو اللہ جل جلالہ کیا کریں گے؟ اللہ پاک ان کی یہ جو جان گروی رکھی ہوئی ہے ایمان اور عمل کی برکت سے، اللہ پاک ان کو دوزخ سے چھڑا دیں گے۔ اور جو کافر ہیں ان کو اللہ نے صلاحیتیں دی،
ان کو اللہ پاک نے دل دماغ دیا، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو نہیں استعمال کیا، تو ان کی جان جو گروی رکھی ہوئی تھی وہ نہیں چھوٹے گی اور وہ دوزخ کے اندر وہ جلے گی۔ اس ٹکڑے کا یہ مطلب ہے۔ اسی طرح اسی طرح کی بات سورہ مدثر میں بھی ہے، 29ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، جتنی بھی جانیں ہیں کافروں کی وہ اپنے غلط اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے دوزخ میں پھنسیں گی، رہینتن محبوستن، قید کی جائیں گی۔ ہاں، جو دائیں ہاتھ والے ہیں، جنتی لوگ ہیں، ان کی جانیں قید نہیں ہوگی، چونکہ ایمان اور عمل کی برکت سے ان کی جانوں کو اللہ چھڑوا دیں گے۔ اللہ ہماری جانوں کو بھی چھڑوائے اور ہماری اولادوں کی جانوں کو بھی اللہ پاک چھڑوا دے۔ آگے آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، چونکہ جنتیوں کا بیان ہے تو ارشاد فرماتے ہیں اور ہم انہیں ایک کے بعد ایک پھل اور گوشت جو بھی دل چاہے گا ان کو دیتے چلے جائیں گے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ، ہر قسم کے میوے اور پھل اور ہر قسم کا گوشت وہ ان کو ملے گا جو ان کے دل میں آئے گا، چاہتے اللہ ان کی پوری کریں گے۔ یہ چاہتوں کا بیان جا بجا ہے۔ ایک جگہ یوں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت میں اے جنتیوں تمہیں وہ ملے گا جو تمہارے دل چاہیں گے، جو تمہارے دلوں میں خیال آئے گا اللہ اس خیال کو پورا کر دیں گے، اور تم نے زبان سے کہا اللہ پاک اس کو بھی پورا فرما دیں گے۔ وہاں وہ ایسے جام شراب پر دوستانہ چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی نہ کوئی گناہ ہوگا۔ دنیا میں بھی لوگ چھینا جھپٹی کرتے ہیں لیکن اس میں گالیاں ہوتی ہیں، گالم گلوچ ہوتی ہے، لیکن وہاں جو جنت کی جو شراب ہے اس کے اندر سر کا درد بھی نہیں ہوگا اور بہکی بہکی باتیں بھی نہیں ہوں گی۔ سر کا درد بھی نہیں، اس لیے کہ دنیا جیسی شراب نہیں ہوگی، بلکہ وہ شراب فرحت بخش ہوگی، دل دماغ کو سکون دینے والی شراب ہوگی۔ اور ان کے ہاتھوں میں جو جام شراب ہوں گے ایک دوسرے سے چھینیں گے، لیکن اس چھیننے کے اندر کوئی گالم گلوچ نہیں ہوگی، کوئی بیہودہ حرکت نہیں ہوگی، بلکہ محفل کا لطف اس چھینا جھپٹی سے بڑھ جائے گا۔ محفل کا لطف اس چھینا جھپٹی سے بڑھ جائے گا۔ دنیا کے اندر تو کبھی کبھار اس چھینا جھپٹی میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پر اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ بھی ہمارے رب جنت کے اندر عطا فرمائیں گے اور اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور ان کے ارد گرد نوجوان پھر رہے ہوں گے جو انہی کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ موتی کو جیسے کوئی بھی قیمتی چیز ہوتی ہے، سونا ہوتا ہے، ڈائمنڈ ہوتا ہے، تو آدمی اس کو ایسی جگہ رکھتا ہے جس میں معمولی سا گرد اور غبار نہ لگے۔ ایسے ہی یہ جو لڑکے ہوں گے نوجوان، یہ ان کے خادم ہوں گے۔ اور یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، یہ آیت میں نے سورہ دہر کی پڑھی۔ اللہ انہی لڑکوں کا ذکر کرتے ہیں جو خادم ہوں گے، اور حدیث مبارک میں آتا ہے ایک ایک جنتی کو ہزاروں خادم ملیں گے جو ان کے کام کریں گے، ان کی مزدوریاں کریں گے۔ اچھا، بڑوں کو خادم نہیں رکھا، لڑکوں کو خادم رکھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بڑا اگر مزدور ہے تو آدمی کو شرم آتی ہے کہتے ہوئے، میں جوان ہوں اور میرا ملازم جو ہے وہ سفید داڑھی والا ہے اور بزرگ ہے، تو آدمی کو کہتے ہوئے حجاب ہوتا ہے، یار یہ تو میرے باپ کی عمر کا ہے، میں اس سے کام کیسے لوں؟ تو اللہ نے چھوٹے لڑکوں کو جنت کے اندر خدمت پہ لگا دیا تاکہ بے تکلف ان سے وہ کام لے۔ لیکن وہ لڑکے ایسے نہیں ہوں گے جیسے دنیا کے مزدور، گندے کپڑے، گندا چہرہ، گندا بدن کا، نہیں، وہ خوبصورت ہوں گے، اور ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے چھپا کر رکھا ہوا موتی ہوتا ہے۔
اور ایسے خوبصورت ہوں گے کہ جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں. یہ بکھرے ہوئے موتیوں کا ذکر سورہ دہر میں ہے. چھپا کر رکھا ہوا موتی کا ذکر یہاں پر ہے. مخلدون کا ذکر یہاں پر بھی ہے اور وہاں پر بھی ہے, سورہ واقع میں بھی ہے. مخلدون کا مطلب سدا رہنے والے. یعنی دنیا میں کوئی اچھا کام کرنے والا مل جائے تو آدمی کو کھٹکا رہتا ہے, یار یہ تو چھوڑ کے چلا جائے پھر میرا کیا ہوگا. کوئی اچھا مزدور مل جائے, امانت دار بھی ہو اور ہر لحاظ سے وہ آدمی کی طبیعت کے مطابق ہو, تو دل میں رہتا ہے کہ یہ تو چھوڑ کے چلا جائے گا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ چھوڑ کے جائیں گے نہیں. اور ایک صفت ان میں یہ بھی ہوگی کہ ان کی عمریں بڑھیں گی نہیں. جیسے جنتیوں کی عمر 30 سال یا 33 سال بس اسی پہ رہے گی. ہاں, نہ پیچھے آئے گی نہ عمریں آگی جائے گی. ہماری عمر تو ہر لمحے بڑھ رہی ہے, لیکن جنت کے اندر عمریں کیا ہوں گی, وہ فکس ہوگی, برابر ہوگی. اور ان لڑکوں کی عمر بھی ایسی ہوگی, یہ لڑکوں کی عمر بھی بڑھے گی نہیں. تو یہ ان لڑکوں کی وضاحت تھی جو مختلف آیتیں 4-5 جگہ سے میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی اور اس کی وضاحت کر دی کہ یہ خدمت والے جو نوجوان ہوں گے یہ جنتیوں کی خدمت کریں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جب بھی کوئی بات آئے آدمی اللہ سے مانگے, یا اللہ ہمیں دے دے, ہمیں اس کے مستحق نہیں ہے لیکن آپ ہمیں دے دیں. جب بھی عذاب کی بات آئے تو آدمی اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ مجھے اس عذاب سے نجات دے دے. تو یہ فرماتے ہیں کہ اردا گرد وہ نوجوان پھر رہے ہوں گے. مخلدون کا ذکر سورہ واقعہ میں ہے. ہاں, مخلدون کا ترجمہ سدا رہنے والے, ہمیشہ رہنے والے. وہ کبھی ان کی مزدوری کو چھوڑیں گے نہیں. اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. کون؟ جنتی لوگ. یار دنیا میں جیسے اب یہ تو اس وقت ہم آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جب آدمی چلا جاتا ہے دنیا سے اور آخرت میں پہنچ جاتا ہے تو سب ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے, بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے, حالات پوچھیں گے اور کہیں گے ہم جب اپنے گھر والوں میں دنیا میں تھے تو ہم سہمے رہتے تھے کہ یار موت کے بعد کیا ہوگا, پتہ نہیں ہمارا حساب کتاب کا معاملہ کیا ہوگا. ہمیں ڈر لگتا تھا, اور واقعی ڈر کی چیز ہے. ہم تو عمل کر رہے ہیں لیکن اگر یہ عمل قبول نہ ہو جائے پھر ہمارا کیا بنے گا. کل میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک بہت بڑے بزرگ کا نام آیا, تو ان کا جب انتقال ہوا تو ان کو کسی نے خواب دیکھا کہ کیا معاملہ ہوا. انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے کہا یا اللہ میں نے فلانی فلانی کتابیں لکھی, فلانی فلانی یہ تو اللہ پاک نے فرمایا کوئی چیز قبول نہیں ہے. تو میں ڈر گیا, اب میرا کیا بنے گا, میرا تو یہی سہارا تھا. پھر فرمایا ایک چھوٹی سی نیکی تمہاری ہمارے پاس ہے. وہ نیکی کیا ہے؟ پہلے زمانے میں پینسل قلم نہیں ہوتے تھے, بلکہ کیا ہوتے تھے, لکڑی کے قلم ہوتے تھے, اور وہ انک میں ڈال کر کے اس سے لکھتے تھے. کہا تم نے ایک دفعہ جو ہے نا وہ انک میں وہ ڈالا, اپنا قلم ڈالا اور ایسا اٹھایا تو اس میں سیاہی لگ گئی. جب سیاہی لگ گئی تو ایک مکھی آ گئی, وہ اس پہ بیٹھ گئی. وہ مکھی پیاسی تھی, تم رک گئے تھوڑا سا کہ یہ مکھی یہ پی لے, تم رک گئے, اس نے پی لیا, وہ چلی گئی. وہ نیکی ہمیں اچھی لگی, ہم نے اس پہ تمہیں بخش دیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا, ہرگز کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو اور کسی گناہ کو ہلکا مت سمجھو. اس لیے کہ کوئی اتنا سا گناہ بھی کر لیا نا وہ بھی دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے. بڑے بڑے گناہ تو معاف ہو گئے, لیکن کوئی گناہ جان بوجھ کے اتنا سا کیا تم نے کہا یار کچھ بھی نہیں ہوتا یار, بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں, اس سے کیا ہوگا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں چھوٹی سی ماچس کی تیلی یعنی چھوٹی سی چنگاری جنگل کو جلا سکتی ہے, چھوٹا سا گناہ بھی دوزخ میں لے جا سکتا ہے. جیسے چھوٹی سی نیکی وہ جنت میں لے جائے گی تو چھوٹا سا گناہ وہ دوزخ میں لے جائے گا. تو فرماتے ہیں ہمیں تو ڈر لگتا تھا دنیا میں, آخر اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا, ہمیں جلانے والی جھلسانے والی دوزخ کے عذاب اور ہوا سے اللہ نے ہمیں بچا لیا.
سموم، سموم کہتے ہیں لو کو. آپ نے دیکھا ہوگا ایک گرمی ہوتی ہے اور ایک گرمی میں جب ایک تیز لو کے تھپیڑے چلتے ہیں تو جیسے ایک تھپیڑا آتا ہے تو آدمی جو ہے نا اس کا دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے. تو عام گرمی سے ہٹ کر لو کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو جھلسا دینے والی ہوا اور لو سے اے اللہ آپ نے ہمیں بچا لیا. انا کننا من قبل ندعو، ہم دنیا میں دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ پاک آپ ہمیں دوزخ سے بچا لے، اور ہمیں بڑا ڈر لگتا تھا. یہ ہمیں بتا رہے ہیں دوستو کہ ہم آپ کو بھی ڈرنا چاہیے. یہ جنتی جنت میں بات کریں گے، ابھی ہوا نہیں ہے لیکن اللہ کے علم میں ہے ایسا ہوگا. ابھی کیسا کمال علم ہے ہمارے رب کا، کیسا، ہمیں کیا پتا ابھی کیا ہونے والا ہے، لیکن ہمارے رب کو سارے مستقبل کا پتہ ہے. آئندہ کیا کیا ہوگا یہ سب ہمارے رب کو پتہ ہے. یہ ابھی ہوا نہیں ہے، یہ ہوگا، لیکن اتنا پکا علم ہے ہمارے رب کا کہ ایسا ہو کر رہے گا. ہم دنیا میں دعائیں مانگا کرتے تھے. حقیقت یہ ہے وہی اللہ ہے جو بڑا محسن ہے اور بڑا مہربان ہے. وہی اللہ ہے جو بڑا محسن ہے اور بڑا مہربان ہے. اللہ ہمیں نیکیوں والا بنائے اور گناہوں سے اللہ ہمیں بچائے، اور اللہ پاک ہمیں جنت کے کاموں کرنے والا بنائے اور دوزخ کی حرکتوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارا بیٹھنا قبول فرما. گزشتہ کل ہماری چچی کا انتقال ہوا اور ہماری رضائی والدہ بھی تھی. اللہ پاک ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کے بچوں کو، بچیوں کو، ان کے پوتوں نواسوں کو، سب کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ موت کی تیاری ہم سب کو عطا فرما، آخرت کے مراحل ہمارے لیے آسان فرما. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا. اللہ پاک آج کا دن اب سے لے کر رات عشاء کے بعد تک جتنے معمولات ہیں اور جتنی حاضریاں ہیں، جتنے بیانات ہیں اور جتنا پڑھنا پڑھانا ہے، اللہ سب چیزیں آسان فرما اور ہر چیز اپنے دربار میں قبول فرما. یا اللہ ہمیں بیماریوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، ناگواریوں سے بچا لیجئے. ہمارے گھروں سے تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں سب دور فرما. اللہ ہمیں وسعت رزق نصیب فرما، رزق کے معاملے میں پریشانی سے بچا. اللہ اپنے دربار سے ہم میں سے جن کا گھر نہیں ہے، یا اللہ ہمیں عافیت والی اور عزت والی رہائشیں نصیب فرما اور عافیت والی ہمیں روزی نصیب فرما. ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.